بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے بہت سال پہلے کچھ افراد سے ہم بڑے امپریس تھے۔ کچھ فلمیں، کچھ ڈرامے، کچھ نغمے ہم بڑے شوق سے سنتے تھے، دیکھتے تھے، اور ان فلموں ڈراموں میں کام کرنے والے، گانوں کو گانے والے، گانے جن پہ فلمائز ہوتے تھے، ان سے ہم بڑے متاثر تھے۔ وی ور ویری مچ امپریسڈ بائی دوز پیپل۔ وہ کون تھے؟ وہ ایکٹرز تھے، سنگرز تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ زندگی انہیں کی ہے۔ اور پھر اگر آپ فلم انڈسٹری کے اندر جن لوگوں کو تھوڑا جھانکنے کا موقع ملا، کبھی کبھار کہیں پہ کوئی شوٹنگ دیکھ لی، تو وہ کتنا امپریسڈ ہوتے تھے اور کتنے ڈیسپریٹ، بے چین ہوتے تھے اس شوٹنگ کو دیکھنے کے لیے، اس شوٹنگ کو دیکھنے کے لیے۔ ایک سین فلمائز ہونا ہوتا تھا اور کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اجازت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو وہاں پہ کیمرہ مین وغیرہ جو کام کر رہے ہوتے تھے، ٹیکنیشنز، ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ بھی صحیح جگہ پہ ہیں۔ اور جو وہاں پہ حتیٰ کہ اسپاٹ بوائز ہوتے تھے، اسپاٹ بوائے کیا، ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دو، یہ کرو وہ کرو، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے آڈ قسم کے کام انہوں نے کرنے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے یار کاش مجھے یہ نوکری مل جائے، کاش مجھے یہ نوکری ہی مل جائے۔ میں ایکٹر نہیں بن سکتا، چلیں بعد میں صحیح، سنگر نہیں بن سکتا، کچھ اور نہیں بن سکتا، مجھے اسپاٹ بوائے ہی رکھ لیا جائے۔ لوگوں کی اکثریت، ناٹ آل آف دیم، وہ تو اتنا بے چین، ڈیسپریٹ ہوا کرتے تھے۔ ناؤ دا کوشچن از کہ آفٹر دا پیسج آف مینی ایئرس، بہت سال گزرنے کے بعد وہ لوگ کہاں پہ ہیں جن کے گانے، جن کی فلمیں سپر ہٹ ہوا کرتی تھیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ لوگ تو اڑ رہے ہیں، دے آر فلائنگ، ہم زمین پہ بمشکل چل رہے ہیں، اور شاید بوجھ اٹھا کے، اور گندی، مطلب ہم تو وہ لوگ گویا کہ اڑ رہے ہیں، لائک دے ہیو دیئر ونگز، لائک دے آر ایگلس، دے آر پیجنز، دے آر فلائنگ۔ وہ لوگ اڑ رہے، اڑتے جا رہے۔ ہمیں یوں لگتا تھا، ہم نوجوان تھے، کم عمر تھے، اور فہم نہیں تھا۔ آج جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، many of them are dead, they are gone from this world، ٹھیک ہے۔ another many of them، وہ بڑھاپا اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑھاپا، بیماری، تنہائی، بڑھاپا، بیماری، تنہائی۔ اب ہماری دور کے ہوا کرتے تھے ندیم، شبنم، سلطان راہی، افضال، اچھا جی کون سے تھے، اور وہ تھے سنگرز کون سے تھے، یہ سارے، اور پھر بچپنے میں جو ڈرامے، نوجوانی میں جو ہم ڈرامے دیکھا کرتے تھے، پی ٹی وی پہ لگنے والے ڈرامے، یہ سارے لوگ ہمیں ہمارے رول ماڈل اور ہیرو لگتے تھے۔ اب اگر کوئی نہیں بھی مرا اور بڑا آسودہ بھی ہے، جو کہ کمی ہے، تو بھی آپ یہ دیکھیں، بیماری تو، بڑھاپا اور بیماری تو لازم و ملزوم ہے نا، اور سامنے پھر موت نظر آ رہی ہوتی ہے، سامنے۔ نہ صرف یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے
جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے تھے. What they used to do. ابھی ان کے تنہائی ہے، ابھی ان کی تنہائی ہے. تو ابھی تو وہ ان کو کوئی کہے کہ یار فری میں کام کر لیں ٹیلی ویژن پہ، ایک ٹیلی ویژن کے ایک چینل پہ، تو وہ شاید آمادہ بھی ہو جائے، لیکن کوئی انہیں لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری باتیں آپ سے میں کیوں کروں؟ رے رب دا نا جو ہوتی ہے وقتی، جو شہرت جس چیز کا نام ہے، شہرت کے لیے، فیم کے لیے، فیم از نتھنگ، فیم از فلیٹنگ. شہرت جو ہے وہ بڑی عارضی اور ناپائیدار چیز ہے. اسی طرح دولت ایک حد تک ضروری ہے، پیسہ ایک حد تک ضروری ہے. پیسے سے ہم ساری چیزیں خریدتے ہیں، بہت ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ان لمیٹڈ ہو جائے، اربوں روپے ہو جائیں، کروڑوں روپے ہماری ضرورت سے 100,000 گنا زیادہ ہو جائیں، ہمیں پیش آنے والے چیلنجز سے بچا نہیں سکتے. بہت ممکن ہے ہم بڑھاپے سے پہلے ہی چل بسیں، وینشڈ. بہت ممکن ہے بڑھاپا تو دیکھنا نصیب ہو جائے، لیکن بیماری کسی کے پاس کیئر کرنے والے ہیں، کسی کے پاس اس کی جائیدادوں سے فائدہ اٹھانے والے تو ہیں، کیئر بہت بس بیگار سمجھ کے. آپ جا کے بے شک پوچھ لیں، دیکھ لیں، بہت سارے دولت مند ایسے ہیں، ان کے بچے ان کی کیئر جو ہے وہ ایسے بس ان کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں. بھائی یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس ساری باتوں کے پیچھے ایک بات ہے، اور وہ ایک بات ہے اللہ رب العزت جو فرماتا ہے نا سورہ العصر کے اندر، زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے. ہاں وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ رب العزت کی ذات پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، انبیاء کرام پہ، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پہ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ اور یوم آخرت پہ. جو لوگ ایمان لائیں گے، جو لوگ نیک عمل کریں گے، اور جو لوگ حق بات کی نصیحت کریں گے. حق بات کیا ہے؟ یہی ایمان اور عمل صالح، یہ حق بات ہے. وہی ایمانیات کے 5 چیزیں اور عمل صالح، یہ حق بات. اور پھر صبر کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے. صبر کا مطلب قائم رہنا موت تک اس بات پہ، صاحب ایمان ہی رہنا. جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کرنا. یہ ہے وہ اللہ کا قانون. اس قانون پہ چلنے والے کبھی بھی پچھتاوے کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن وہ سارا وہ پھر کسی کھاتے میں نہیں ہے. ریپنٹنس ہے، ریگریٹ ہے، پچھتاوا ہے، کف افسوس ملنا ہے. پھر ایک وقت تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. There is no time, opportunity left to reach out to اللہ سبحانہ و تعالی. سو جتنی اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہم ایسی چیزوں پہ چلیں کہ جو ہمیں چاہے وقتی طور پہ کوئی گلامر اس کے اندر نہ ہو، لیکن در حقیقت فلاح پانے والے، پچھتاوے سے بچنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے. میرا نام ہے عبدالخالق درویش.